بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ غار میں عجیب ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر خون کے بڑے بڑے دھبے تھے۔ فرش پر جا بجا انسانی ڈھانچے گوشت پوش سے آری بکھرے پڑے تھے۔ پورے غار میں صرف ایک مشعل روشن تھی جو کہ اس تاریک غار کو روشن کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ غار کے وسط میں ایک بہت بڑا بت تھا جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح روشن تھی۔ اس بت کے گلے میں ایک خوفناک سانپ لٹک رہا تھا جو کہ حقیقی اور اصلی تھا۔ بت کے منہ سے باہر کو لٹکتی ہوئی لمبی زبان سرختی اس بت کے سامنے ایک بوڑھا آنکھیں بند کیے آلتی پالتی مارے کوئی جاپ کرنے میں مشغول تھا۔ اس کی شکل انتہائی خوفناک تھی۔ اس کے سر کے بال اور داڑھی کے بال کافی حد تک بڑے ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ بوڑھا اور بھی بھیانک لگ رہا تھا۔ اس کے جسم پر لباس کے نام پر صرف ایک لنگوٹ ہی تھا۔ اس کے پورے بدن پر لمبے لمبے بال اگے ہوئے تھے۔ اس کے جسم سے ناگوار بدبو پھوٹ رہی تھی۔ وہ منتر پڑھنے میں مشغول تھا۔ اس کے سامنے آگ کا الاؤ روشن تھا جس پر وہ وقفے وقفے سے کچھ ڈال رہا تھا۔ آگ پر اس شے کے پڑتے ہی وہ آگ مزید تیز ہو جاتی اور اس کے ساتھ ہی اس کے منتر پڑھنے میں بھی تیزی آ جاتی۔ پھر اچانک پورے غار میں اندھیرا پھیل گیا۔ جلتی مشعل خود بخود بجھ گئی۔ پورا غار زور زور سے ہلنے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ پھر اس بت کی آنکھیں روشن ہوئی اور ایک ہیبت ناک آواز گونجی جسے پورا غار جیسے لرز گیا۔ بالک، ہم نے تیری یہ بلی قبول کی۔ اپنی منشا بیان کر کہ کیا چاہتا ہے۔ بت کے منہ سے آواز سن کر بوڑھا فوراً سجدے میں گر گیا۔ جے ہو دیوتا کی، جے ہو، میں امر ہونا چاہتا ہوں دیوتا۔ میں چاہتا ہوں کہ کالی دنیا پر میری طاقتوں کا راج ہو اور اس دنیا کا میں سب سے بڑا اور شکتی شالی جادوگر بننا چاہتا ہوں، اور میری یہ تمام خواہش اور تمنائیں آپ کی کرپا ہی سے پوری ہو سکتی ہے۔ یہ آسان نہیں بالک جتنا کہ تو سمجھ رہا ہے۔ بت کے منہ سے قہر آلود آواز گونجی۔ بہت سے جادوگر امر ہونے کا خواب دل میں لیے نشٹ ہو گئے اور اپنی جانوں سے خاد دھو بیٹھے۔ ان سب کی لاشیں بھی آج تک کسی کو نہیں ملی، لیکن چونکہ تو میرا خاص سیوک ہے اس لیے تجھے ایک راستہ بتاتا ہوں، غور سے سن لے اور پلے باندھ لے۔ بت کے منہ سے یہ نکلا جسے سن کر بوڑھا خمتن گوش ہو گیا۔ سن بالک، تجھے 40 آدمیوں کی بلی دینی ہوگی۔ 39 پرش ایک ناری لڑکی ہوگی جس کا نام شین سے شروع ہوگا۔ 39 پرش کی بلی دینے کے بعد جب تو اس 40ویں ناری کی خون میرے چرنوں میں ڈالے گا اور تو خود بھی پیے گا تو امر ہو جائے گا۔ تیری سہولت کے لیے تجھے بتا دوں کہ اس ناری کے دائیں کندھے پر چاند کا نشان ہوگا اور وہ نشان پیدائشی ہوگا۔ اس ناری کی پیدائش چونکہ اماوس کی رات ایک خاص وقت میں ہوئی ہوگی اس لیے اس میں پوتر طاقتیں بھی ہوں گی۔ تجھے اس ناری کی بلی اگلی اماوس کی رات اسی وقت دینی ہوگی جس وقت وہ پیدا ہوئی تھی۔ اگلی اماوس میں ابھی 50 دن باقی ہیں۔ اب تو نے اسے یہاں کیسے لانا ہے یہ سوچنا تیرا کام ہے۔ اور ہاں، تیری آج کی بلی ہم قبول کرتے ہیں اور اس کے بدلے تجھے غائب ہونے کی شکتی دیتے ہیں۔ اب تو جب چاہے گا جہاں چاہے گا دنیا کی نظروں سے غائب ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات، اگلی اماوس تک تو کسی سے بھی مقابلہ نہیں کرے گا، کسی پر بھی اپنی شکتیاں ظاہر نہیں کرے گا۔ اگر تو نے ایسا کیا تو ہم تیری ساری شکتیاں نشت کر دیں گے۔ اب میرے جانے کا سمے ہو گیا ہے اس لیے میں چلتا ہوں۔ پھر غار میں بجھی مشعل خود بخود روشن ہو گئی۔ وشت دیوتا تو مہمان ہے، تیری شکتیاں لازوال ہیں۔ اب تم دیکھنا دیوتا، آپ کا یہ سیوک امر ہونے کے بعد دنیا والوں کو کس طرح تگنی کا ناچ نچائے گا۔ پورے غار میں بوڑھے کے خوفناک کہکہے گونجنے لگے۔ پھر اس نے منتر پڑھ کر اپنے خاص بیر جنیوں کو حاضر کیا۔ حاضر ہوتے ہی جنیوں نے ادب سے جھک کر پرنام کیا۔ پھر بولا، جنیوں مہاراج کی پرنام۔ مہاراج، سب سے پہلے وشت دیوتا کی طرف سے آپ کو غائب ہونے کی شکتی ملنے پر مبارکباد۔ بتلائیے میرے لیے کیا حکم ہے۔ جنیوں، تو میرا خاص سیوک ہے اور میں نے تجھے جب بھی آزمایا ہے تو نے میرا ہر کام کیا ہے، اور آج میں نے تجھے خاص کام کے لیے بلایا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تو میرا یہ کام کر سکتا ہے۔ مہاراج، اب حکم کریں۔ میں آپ کا کام پلک جھپکتے میں ہی کر دوں گا۔ مجھے امر ہونے کے لیے 39 پرش اور ایک ناری کے خون کی ضرورت ہے۔
جو ناری ہوگی اس کا نام شین سے شروع ہوتا ہے اور وہ اماوس کی رات پیدا ہوئی تھی. اس کے دائیں کندھے پر چاند کا نشان بنا ہوگا. مجھے وہ ناری چاہیے. کیا تو اس ناری کو لا سکتا ہے؟ آپ بھی فکر ہو جائے مہاراج، میں اس ناری کو پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا. اب میں چلتا ہوں، ناری کو لے کر ہی واپس آؤں گا. اس کے ساتھ ہی جنیو غائب ہو گیا. اس کے جانے کے بعد پورے غار میں جادوگر کے عجیب اور خوفناک قہقہے گونجنے لگے. وہ ایک تاحد نگاہ پھیلا ہوا ریگستان تھا جس میں جا بجا ریت کے ٹیلے تھے. وہاں انسان تو کیا حیوان کا بھی دور دور تک نشان نہیں تھا. صحرا میں اڑتے ہوئے ریت کے ذرے جب بدن کے کسی بھی حصے پر لگتے تو یوں لگتا جیسے وہ ریت نہ ہو بلکہ انگارے ہوں. دن کے 12 بج رہے تھے. گرمی نے ناک میں دم کر رکھا تھا. عبداللہ کا بس چلتا تو وہ وہاں سے بھاگ گیا ہوتا، لیکن وہ مجبور تھا اور اس کی یہی مجبوری اسے مسلسل آگے بڑھتے رہنے پر مجبور کر رہی تھی. اس نے ابھی تھوڑا سا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ یکایک تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی. حالانکہ کچھ دیر پہلے ہوا بالکل بھی نہیں تھی، لیکن ہبس ضرور تھا. اسے لگنے لگا کہ جیسے اسے آگے بڑھنے سے روکا جا رہا ہو. تیز ہوا اب طوفان کا روپ دھار چکی تھی. طوفان اس قدر دہشت ناک تھا کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. موت کے سائے اسے اپنے ارد گرد منڈلاتے نظر آنے لگے. اسے اپنی موت یقینی محسوس ہونے لگی. فوراً اسے طلسماتی تلوار کا خیال آیا. تلوار کے درمیان میں لٹک رہی تھی. اس نے فوراً اسے نکال کر اپنے گرد حصار کھینچا اور پھر خود حصار میں تلوار گھاڑ کر بیٹھ گیا. طلسماتی تلوار کی طاقت سے تو وہ باخبر تھا، لیکن شدت طوفان بھی دیکھ رہا تھا. اس نے کلام الہی کا ورد شروع کر دیا. طوفان تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا. موت کے خوف سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی. آنکھیں بند کیے وہ مسلسل آدھا گھنٹہ بیٹھا رہا. پھر طوفان کا زور ٹوٹا، پھر بالکل ہی ختم ہو گیا. سب کچھ پرسکون تھا. اس نے اپنی آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا تو حیرت سے اس کا منہ پھٹے کا پھٹا رہ گیا، کیونکہ ریگستان میں اب کچھ بھی نہیں تھا. اس نے شکر کے طور پر خدا کے حضور سجدہ کیا. اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا، کیونکہ اب وہ جان چکا تھا کہ اسے اس جیسے کئی اور خطرناک اور خوفناک مراحل سے گزرنا ہے. اس نے خدا کا نام لے کر ایک طرف چلنا شروع کر دیا. کلام الہی کا ورد اب بھی اس کی زبان پر جاری تھا. اب وہ کسی بھی نئی آنے والی مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار تھا. عبداللہ پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر تھا. اس کے والدین ایک کار ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. اب وہ اس دنیا میں بالکل اکیلا تھا. جائیداد کے نام پر اس کے پاس صرف ایک گھر تھا جس میں ایک بیڈ روم، اسٹڈی روم، کچن اور باتھ روم تھا. اس کی تنہا بھی کچھ معقول تھی. اس کی زندگی انتہائی سادہ مگر پرامن تھی. وہ بہت خوشگوار زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن پچھلے کئی دنوں سے وہ پریشان تھا. پریشانی کی وجہ اسے مسلسل دکھائی دینے والا ایک عجیب اور خوفناک خواب تھا. خواب میں وہ خود کو ایک ویران حویلی میں دیکھتا ہے جو کہ ایک بڑی پرانی کھنڈر نما حویلی تھی. اس حویلی میں جگہ جگہ خاردار جھاڑیاں، سوکھے درخت، خشک گھاس نے اپنا تسلط جمایا ہوا تھا. یوں لگتا تھا جیسے وہ حویلی صدیوں سے ویران پڑی ہو. پھر یکایک اسے ایک کونے سے کسی کے سسکنے کی آواز سنائی دی. آواز قرب و اذیت میں ڈوبی ہوئی تھی. ایسے لگتا تھا جیسے اسے سخت اذیت دی جا رہی ہو. اسی آواز کے تعاقب میں وہ حویلی کے کمرے میں پہنچ گیا. کمرے کی حالت انتہائی بوسیدہ تھی. جگہ جگہ مکڑیوں کے جالے اور پورا کمرہ مٹی میں اٹا ہوا تھا. کمرے کے آخر میں اسے ایک لڑکی دکھائی دی جو کہ زنجیروں میں جکڑی کرا رہی تھی. اس کا سر نیچے کو جھکا ہوا تھا. اس کے بکھرے بالوں نے اس کے چہرے کو چھپایا ہوا تھا. آواز سن کر لڑکی نے آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں اور آپ کو یہاں قید کس نے کیا جبکہ حویلی میں کوئی بھی نہیں ہے؟ اس نے خوف سے کانپتی آواز میں لڑکی سے سوال کیا. آواز سن کر لڑکی نے اپنا سر اوپر کو اٹھایا تو عبداللہ حیران نظروں سے دیکھتا رہ گیا. اس کا چہرہ انتہائی خوبصورت تھا. اس کے ہونٹ باریک اور آنکھیں نیلی تھی، لیکن تکلیف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کی خوبصورتی کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے. میرا نام شہلا ہے اور مجھے یہاں ایک جادوگر نے قید کیا ہے. وہ بہت ظالم ہے. اس نے میرے والدین کو میری آنکھوں کے سامنے مار ڈالا اور مجھے یہاں قید کر دیا. وہ روزانہ مجھے اذیت اور تکلیف دیتا ہے. اب پلیز مجھے اس کی قید سے آزاد کروا دیں اور مجھے اس ظالم درندے سے بچا لیں. وہ مجھے مار ڈالے گا. یہ بولتے ہی لڑکی زاروں کی طرح رونے لگی اور ساتھ ہی ساتھ التجا بھی کرتی جا رہی تھی. آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل پانی کی طرح بہہ رہے تھے. شہلا کی اذیت ناک داستان سن کر عبداللہ کو اس پر بڑا ترس آیا. آپ فکر نہ کرے شہلا، میں آپ کو ضرور اس ظالم جادوگر کی قید سے چھڑواؤں گا. آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں. میں آپ کو ان زنجیروں سے آزاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ اتنا آسان نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں.
یہ زنجیریں جادوگر کی موت کے بعد ہی کھل سکتی ہیں. یہ جادوئی زنجیریں ہیں، آپ نہیں جانتے یہ مجھے کتنی اذیت دیتی ہیں. تو پھر آپ مجھے بتلائیں کہ وہ ظالم کہاں ہے. میں اسے ایسی موت ماروں گا کہ مرنے کے بعد بھی اس کی روح تڑپتی رہے گی. عبداللہ اس لڑکی کو صحیح طور پر جانتا بھی نہیں تھا، لیکن اس نے عہد کر لیا کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گا، چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے. اب مجھے بتلائیں کہ وہ مجھے کہاں ملے گا. عبداللہ غصے سے پھنکارتے ہوئے لڑکی سے پوچھنے لگا. وہ آنے والا ہے. اور پھر شہلا کی آواز اس کے حلق میں ہی دب گئی. وہ ٹکٹکی باندھے دروازے کی طرف دیکھنے لگی. کیا ہوا شہلا؟ لیکن وہ تو جیسے سن ہو گئی تھی. جب عبداللہ نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تو اس کی روح بھی فنا ہو گئی. سامنے ایک بدصورت درندہ نما انسان کھڑا تھا جس کا جسم کپڑوں سے بالکل عاری تھا. لباس کے نام پر اس کے جسم پر صرف ایک لنگوٹ تھا. اس کا چہرہ انتہائی سیاہ تھا جیسے جلا ہوا ہو. اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھی. اس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے. اس کے گلے میں بڑی بڑی موتیوں کی مالا تھی اور مالا کے درمیان میں ایک بہت چھوٹی انسانی کھوپڑی تھی. تو مارے گا مجھے؟ کل کا بالغ میرا مقابلہ کرے گا؟ اس کے منہ سے بھیانک کہکہے بلند ہونے لگے. پھر وہ خاموش ہوا اور بولا، میرا مقابلہ تو بعد میں کرنا، پہلے میرے اس چھوٹے سے وار کا مقابلہ کر. پھر اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر عبداللہ کی طرف پھونکا تو عبداللہ کو اپنے جسم میں انگارے پھیلتے محسوس ہوئے. اس کا جسم آپ کی تپش سے جیسے گرم ہو گیا اور جسم پر آبلے پڑنے لگے. عبداللہ تکلیف سے چلانے لگا، پھر چیخ مار کر اٹھ بیٹھا. وہ اپنے کمرے میں ہی تھا، مطلب وہ خواب دیکھ رہا تھا. اس کے ماتھے پر خوف سے پسینہ تھا. اس نے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی تو رات کے 4 بج رہے تھے. اس نے پاس پڑے جگ سے پانی انڈیلا اور پھر گٹا گٹ پانی پینے لگا. پانی پی کر اس نے اپنا سانس بحال کیا. پھر خواب کے متعلق سوچنے لگا. اب بھی خوف سے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی. کئی دن تو اس خواب کو اس نے اگنور کیا، لیکن جب یہ خواب متواتر نظر آنے لگا تو اس نے اس کا ذکر بہت پہنچے ہوئے بزرگ سے کیا اور انہیں ساری تفصیل بتا دی. پھر وہ بزرگ کے جواب کا انتظار کرنے لگا. شاہ صاحب اس کی داستان سن کر کچھ لمحے سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے، پھر گویا ہوئے. تمہارے خواب سچ ہیں یا جھوٹ اس بارے میں فی الحال تو میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا. تم ایسا کرو کہ 2 دن بعد آنا، تب میں تمہیں اس متعلق انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا. ٹھیک ہے شاہ صاحب، میں 2 دن بعد آ جاؤں گا. پھر شاہ صاحب سے مصافحہ کرنے کے بعد آستانے سے نکل آیا. 2 دن عبداللہ نے جیسے تیسے کر کے گزارے اور پھر آفس سے چھٹی کر کے بزرگ کے آستانے کی طرف پہنچ گیا. آؤ عبداللہ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا. عبداللہ کی طرف دیکھ کر شاہ صاحب خوشی سے بولے. شاہ صاحب کو پتا چلا میرے خواب کے بارے میں. عبداللہ نے بے چینی سے ان سے سوال کیا. ہاں کیوں نہیں، میں 2 دن سے مسلسل استخارہ کرتا رہا، رات ہی مجھے اس کے بارے میں پوری تفصیل معلوم ہوئی. شاہ صاحب بولے. اب میری بات ذرا دھیان سے سنو. اور عبداللہ ہمتن گوش ہو گیا. تمہیں دکھائی دینے والے خواب بالکل سچ اور حقیقت پر مبنی ہیں، اور خواب میں دکھائی دینے والی اس لڑکی کا نام واقعی شہلا ہے. اس وقت وہ بہت ہی زیادہ مصیبت میں ہے. ایک انسان ہونے کے ناطے تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے. اس لڑکی نے مدد کے لیے تمہیں پکارا ہے، اس لیے تمہیں اس کی مدد کرنی ہوگی. کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ شاہ صاحب سوالیہ نظروں سے اس عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ کی یہی خواہش ہے تو میں اس سے بچانے ضرور جاؤں گا. عبداللہ نے حامی بڑھتے ہوئے کہا. شاباش بیٹا. شاہ صاحب بولے. بیٹا تمہیں اس ظالم جادوگر کو مارنے اور اس مظلوم لڑکی کو بچانے کے لیے کچھ ہتھیاروں کی ضرورت ہوگی جو کہ تمہیں میں دوں گا، جو کہ تمہاری بڑی مدد کریں گے. شاہ صاحب نے اسے ایک تلوار، ایک ٹوپی اور ایک تعویذ دیا. پھر بولے، یہ چیزیں جو کہ میں تمہیں دے رہا ہوں میں نے بڑی ہی محنت سے حاصل کی ہیں. میں اسے کبھی کسی کو نہیں دیتا، مگر جب تم حق اور باطل کی لڑائی لڑنے جا رہے ہو تو مجھے مجبوراً تمہیں دینا پڑ رہی ہیں. یہ تلوار جو کہ میں نے تمہیں دی ہے کوئی عام تلوار نہیں بلکہ ایک طلسمی تلوار ہے جس میں بے پناہ طاقتیں ہیں. اس تلوار سے تم اس جادوگر اور اس کے چیلوں کا خاتمہ کرنا، اور اس ٹوپی کو پہن کر تم ہر ایک کی نظروں سے اوجھل ہو سکتے ہو. لیکن اس کا استعمال اس وقت کرنا جب تمہارا اس ظالم سے آمنا سامنا ہو، کیونکہ اسے اگنی شکتی مل گئی ہے اور اس شکتی کے ذریعے وہ ہر چیز کو جلا کر فنا کر سکتا ہے. لیکن جب تم غائبانہ طور پر اس کے سامنے جاؤ گے تو وہ تمہیں نہیں دیکھ سکے گا، پھر تم اس کا آسانی سے خاتمہ کر سکتے ہو، اور یہ تعویذ تمہیں اس کے ہر وار سے بچائے گا. بیٹا تم اپنی تیاری کرو اور جلدی سے اس مشن پر چلے جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ظالم اس لڑکی کو مار کر امر ہو جائے. شاہ صاحب نے عبداللہ کو تفصیل سے آگاہ کیا. عبداللہ کچھ دیر تک شاہ صاحب کی ہدایات کو سنتا رہا، پھر شاہ صاحب سے اجازت لے کر گھر واپس چلا آیا کیونکہ اسے کچھ تیاری بھی کرنی تھی.
2 دن تک اس نے بہت سوچ بچار کی، پھر 2 دن کے بعد شاہ صاحب کے استانے پر چلا گیا۔ آج شاہ صاحب کے پاس ان کے کچھ مرید بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی شاہ صاحب کی نظر عبداللہ پر پڑی تو انہوں نے سب مریدوں کو چلے جانے کا حکم دیا اور عبداللہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو بیٹا کیا تم اب اس نیک کام کرنے کے خواہش مند ہو؟ جی شاہ صاحب۔ عبداللہ کا حوصلہ دے کر شاہ صاحب بہت خوش ہوئے اور اسے گلے سے لگاتے ہوئے بولے، بیٹا میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہیں جادوئی صحرا تک پہنچا دوں گا، اس صحرا میں اس کا استھان ہے، اس سے آگے تمہیں پیدل چلنا ہوگا، تاہم میں تمہاری وقتاً فوقتاً رہنمائی کرتا رہوں گا۔ پھر شاہ صاحب نے اسے اپنی آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عبداللہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو اسے ایک جھٹکا لگا اور اس کے ساتھ ہی اس کے پاؤں زمین سے جدا ہو گئے۔ کچھ دیر وہ اسی کیفیت میں دوچار رہا، پھر شاہ صاحب کی دوبارہ آواز سنائی دی، اپنی آنکھیں کھول دو بیٹا۔ یہ سنتے ہی عبداللہ نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ ایک حیرت انگیز منظر اس کا منتظر تھا۔ غار میں جادوگر غصے سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے بھیجے ہوئے خاص کر بیر جنہوں نے اسے خبر دی تھی کہ ایک نوجوان اسے ختم کرنے اور اس کا جاپ ناکام کرنے کی نیت سے آیا ہوا ہے اور اس کے پاس نورانی طاقتیں بھی ہیں۔ جادوگر کا چاپ پورا ہونے میں صرف 3 دن باقی تھے۔ اس نے 39 مردوں کو بلی دے دی تھی اور اس کو صرف آخری لڑکی کے قتل کر کے اس کا خون دیوتا کے چرنوں میں ڈالنا تھا اور خود بھی پینا تھا، اور وہ مطلوب لڑکی اس کی قید میں تھی، لیکن اسے صرف اماوس کی رات کا انتظار تھا کیونکہ یہ بلی اسے اسی رات دینی تھی۔ اسے اپنی کامیابی نظر آنے لگی تھی، لیکن اب برا کچھ زیادہ ہی تیش میں تھا۔ پھر وہ آلتی پالتی مار کر بت کے سامنے بیٹھ گیا اور منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک طرف پھونک ماری تو دیکھتے ہی دیکھتے سامنے سے گاڑھا گاڑھا دھواں اٹھنے لگا۔ پھر اس دھوئیں نے ایک خوفناک شکل اختیار کر لی۔ وہ انتہائی خوفناک شکل کوئی عفریت لگ رہا تھا۔ آواز سنائی دی، مہاراج آپ نے مجھے یاد کیا ہے، اپنی اچھا بتائیں۔ بوڑھے جادوگر کے حکم دینے کی دیر تھی کہ وہ عفریت نما شخص وہاں سے ایسے غائب ہو گیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ بوڑھے کا غصہ اب آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ عبداللہ سے کمزور تھا، بلکہ اپنے شیطان آقا کی لگائی گئی شرط کی وجہ سے وہ مجبور تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ کسی بھی صورت میں عبداللہ کو نہیں مار سکتا تھا جو کہ اس سے مقابلہ کرنے آیا تھا، کیونکہ اس صورت میں اس کی ساری شکتیاں چھن جاتی اور ایسا وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس لیے اپنے بیر بیچ کر اسے ختم کروانا چاہتا تھا۔ عبداللہ آگے بڑھتا رہا، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا۔ صحرا میں اب بھی گرمی زوروں پر تھی، پسینہ اس کے سر سے نکل کر ایری تک پہنچ رہا تھا۔ مارے پیاس کے اس کا برا حال تھا کہ یکایک وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اسے سامنے اپنی طرف آتا ہوا آگ کا بگولا دکھائی دیا۔ بگولا اس کی طرف سے تیزی آیا تھا کہ اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ جیسے ہی بگولا عبداللہ سے ٹکرایا، عبداللہ تو کسی فٹ بال کی طرح اچھلتا ہوا دور جا گرا۔ پھر وہ جیسے ہی سنبھل کر اٹھا تو اسے اپنے سامنے ایک عفریت کو دیکھ کر وہ کپکپاہٹ کا شکار ہو گیا۔ اس عفریت کی جسامت عام آدمی کے مقابلے میں کئی گنا بڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے دیکھ کر بے ہوش ہوتا، اسے ایک مانوس سی آواز سنائی دی۔ اس آواز کو سنتے ہی عبداللہ پہچان گیا، کیونکہ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ نیک دل بزرگ کی تھی جن کے کہنے پر وہ یہاں تک آیا تھا۔ بیٹا اس حبیب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنی تلوار پر آیت الکرسی پڑھ کر دھم کرو اور پھر اس ظالم کی طرف کر دو۔ بجلی کسی تیزی سے عبداللہ نے بزرگ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آیت الکرسی پڑھی اور پھر تلوار پر پھونک مار کے تلوار کا رخ اس کریحہ شکل عفریت کی طرف کر دیا تو تلوار سے ایک تیز روشنی نکلی جو کہ سامنے کھڑے اس عفریت سے ٹکرائی۔ بس روشنی کے ٹکرانے کی دیر تھی کہ عفریت کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جلد ہی وہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس مصیبت کے ٹلنے پر عبداللہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان بزرگ کا بھی جنوں نے اس کی مدد کی تھی۔ پھر بزرگ نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لے تو اس نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد بزرگ کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، بیٹا اب تم اپنی آنکھیں کھول سکتے ہو۔ عبداللہ نے اپنی آنکھیں کھولی تو خود کو ایک جنگل میں پایا جہاں ہر طرف ہریالی اور پھلوں کے درخت تھے۔ بھوک تو اسے پہلے ہی زوروں کی لگی تھی، اس لیے درختوں سے پھل توڑ کر کھانے لگا۔ جب جی بھر کر کھا لیا تو ساتھ بہتے ایک چشمے سے پانی پیا اور اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ پھر اس کے سامنے بزرگ ظاہر ہوئے تو وہ خوشی سے دوڑ کر ان کے گلے لگ گیا۔ بزرگ مسکرائے اور اس کی ثابت قدمی اور حوصلہ بلند رکھنے کی تلقین کی، پھر بولے، بیٹا تمہیں آج رات کو ہی اس جادوگر کو مارنا ہے کیونکہ اماوس کی رات آج ہے اور آج ہی وہ اس لڑکی کی بلی دے گا۔ اس سے پہلے تمہیں اسے ختم کرنا ہے۔ ایک بات کا اور خیال رکھنا، جب تمہارا اس سے سامنا ہو تو اس وقت جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینا۔
انشاءاللہ جیت تمہاری ہوگی. اب تم سامنے کی طرف چلتے جاؤ، تھوڑی دیر بعد یہ جنگل ختم ہو جائے گا اور تمہیں پہاڑی دکھائی دے گی. وہ جادوگر اسی پہاڑی کے غار میں رہتا ہے. اس کے ساتھ ہی بزرگ غائب ہو گئے. عبداللہ جلدی سے بزرگ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع ہوا. جلدی اسے اپنے سامنے ایک دیو ہیکل پہاڑ دکھائی دیا. پہاڑ کو کاٹ کر ایک راستہ بنایا گیا تھا. اس پر چلتے چلتے وہ غار کے سامنے پہنچ گیا. اس نے بسم اللہ پڑھی اور غار میں قدم رکھ دیا. کافی دور تک وہ غار میں چلتا رہا. غار کے آخری سرے پر ایک مشر روشن تھی. غار کے وسط میں ایک خوفناک بت تھا جس کے گلے میں ایک سانپ پھن اٹھائے جھول رہا تھا. اس بت کے سامنے ایک بوڑھا اس کی طرف پشت کیے کچھ پڑھنے میں مشغول تھا. اس کے سامنے آگ کا ایک چھوٹا سا الاؤ روشن تھا. پھر جیسے ہی اس بوڑھے نے عبداللہ کی طرف دیکھا تو عبداللہ کو اپنی روح جسم کا ساتھ چھوڑتی محسوس ہوئی. اس بوڑھے کا چہرہ انتہائی خوفناک اور سیاہ تھا. آنکھیں پوری طرح سرخ تھی جیسے انگارے ہوں. اس کے گلے میں ایک چھوٹی کھوپڑیوں اور بڑی موتیوں کی مالا تھی. اس کا پورا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا. یہ وہی بوڑھا تھا جو کہ اسے خوابوں میں نظر آیا تھا. اس نے عبداللہ کو دیکھتے ہی فلک شگاف کہا لگایا جس سے غار کے در و دیوار جیسے لرزنے لگے. بالک تو نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی. اب تو یہاں سے زندہ بچ کر واپس نہیں جا سکتا. تیری لاش یہاں درندے نوچیں گے. اب عبداللہ بھی سنبھل چکا تھا. اس نے خوفزدہ ہونے کی بجائے دلیری سے کہا، ظالم جادوگر، تو نے نہ جانے کتنے معصوم زندگی کو نیست و نابود کیا، کتنے بچوں کو یتیم کیا، لیکن آج میں تجھے ختم کر کے ان معصوم لوگوں کا بدلہ لوں گا. تو کل کا بالک مجھے ختم کرے گا. بچے تجھے ایسی موت ماروں گا کہ تیری روح تڑپ جائے گی. پھر اس نے منہ میں کچھ پڑھ کر عبداللہ کی طرف پھونک ماری تو آگ کا ایک بڑا سا گولا اس کی طرف بڑھنے لگا. عبداللہ نے جلدی سے بزرگ کی دی ہوئی ٹوپی پہنی اور غائب ہو کر خود سے اس کو بچا لیا. وہ گویا ایک دیوار سے ٹکرایا تو ایسا دھماکہ ہوا جیسے کوئی میزائل پھٹا ہو. جہاں وہ گولا لگا وہاں سے دیوار یوں پھٹ گئی جیسے وہ مٹی کا گروندا ہو. عبداللہ کو اس طرح غائب ہوتا دیکھ کر بوڑھے کا منہ پھٹے کا پھٹا رہ گیا. اس نے کوئی اور منتر پڑھنے کے لیے لب کھولے تو یوں لگا جیسے وہ منتر بھول گیا ہو. بوڑھا جادوگر غلطی کر چکا تھا جس کے لیے اسے وشت دیوتا نے روکا تھا. اس نے اپنی شکتی کا استعمال کیا اور نتیجے میں اس کی ساری جادوئی طاقتیں سلب ہو گئی. اب وہ ایک عام انسان رہ گیا تھا. عبداللہ نے غائبانہ حالت میں اس کی گردن پر طلسمی تلوار سے ایسے وار کیا اس کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس سے سیاہ خون بہنے لگا. پھر اسے آگ لگ گئی. بت اور سارا غار زمین بوس ہو گیا. اب وہاں صرف عبداللہ اور ایک بے ہوش لڑکی تھی. یہ لڑکی وہی تھی جو کہ عبداللہ کے ہاتھ میں زنجیروں سے جکڑی ہوئی دکھائی دیتی تھی. وہ اس کے قریب آیا. پھر اس نے لڑکی کو اپنے بازو میں تھاما کہ اتنے میں بزرگ کی آواز سنائی دی تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی. جب آنکھیں کھولی تو وہ بزرگ کے آستانے پر تھا. لڑکی اب بھی اس کے بازو میں جو رہی تھی. پھر بزرگ نے لڑکی پر کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو وہ ہوش میں آ گئی اور خود کو اس اجنبی مقام پر پا کر خوفزدہ ہو گئی. لیکن بزرگ نے اسے تسلی دی کہ اب تم محفوظ جگہ پر ہو اور اس ظالم جادوگر کا خاتمہ ہو گیا ہے اور اب وہ بالکل آزاد ہے. کیا سچ میں آزاد ہو گئی ہوں؟ لڑکی نے بے یقینی والے انداز میں بزرگ سے پوچھا. تو ہاں میں جواب سن کر اس کی خوشی قابل دید تھی. پھر بزرگ نے اس سے پوچھا کہ تم کو قید کس نے اور کس طرح کیا تھا اور تم رہتی کہاں ہو؟ بزرگ کے سوال پر اس کی آنکھیں ساون بھادو کی طرح برسنے لگی. پھر گویا ہوئی، میری رہائش فلاں جگہ ہے. ایک رات جب میں گہری نیند میں تھی تو مجھے یوں لگا جیسے کوئی مجھے جھنجھوڑ رہا ہے اور میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو خوف سے میری گگی بن گئی. میرے سامنے ایک طویل قد عفریت کھڑا تھا جس کے سر پر سینگ اور اس کے منہ سے نکلے 2 لمبے نوکیلے دانت صاف باہر آ رہے تھے. میرے منہ سے ایک چیخ نکلی جسے سن کر میرے امی ابو بھاگے چلے آئے تو عفریت میرے والدین سے بولا، میرے آقا کو یہ لڑکی پسند آ گئی ہے، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں. اگر مجھے کسی نے روکنے کی کوشش کی تو اپنی موت کے خود ذمہ دار ہوں گے. پھر اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑنا چاہا تو میرے ابو آگے بڑھے تو اس ظالم نے میری آنکھوں کے سامنے میرے والدین کو مار ڈالا. یہ بول کر لڑکی سسک پڑی. بزرگ نے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور اسے دعا دی. پھر بزرگ نے عبداللہ سے کہا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کر لے. عبداللہ کو بھی وہ لڑکی بہت پسند آئی تھی اس لیے شادی کر دی گئی. شادی کے بعد شہلا ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی. اس واقعے کو 3 سال کا عرصہ بیت گیا ہے لیکن جب بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے تو عبداللہ اور شہلا کانپ اٹھتے ہیں.